بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان حسن خلق، اچھے اخلاق کے بیان میں۔ تو حسن خلق یعنی اخلاق حسنہ، یہ ایک بہت ہی اچھی صفت ہے اور بہت ہی عمدہ چیز ہے جسے انسان اپنے اندر لائے، اس کو اختیار کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی عمدہ اخلاق کے بلبوتے پر اسلام کو دنیا کے اندر پھیلایا تھا، اور خاص طور پر اس زمانے میں جو عرب قوم تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق سے ہی بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کو، عمدہ اخلاق کو مکمل کروں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی زندگی میں اس عمدہ اخلاق کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، پیش کیا اور عملی تفسیر بنیا۔ تو اس عمدہ اخلاق کی کچھ خوبیاں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اشعار میں بیان کر رہے ہیں۔ در بیان حسن خلق، اچھے اخلاق کے بیان میں۔ چار چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کے این دارد بود مرد جلیل۔ کہہ رہے ہیں چار چیز آمد بزرگ را دلیل، چار چیزیں بڑائی کی علامت ہے، یعنی چار چیزیں ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر اور ایک بڑے انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر کی دارت بود مرد جلیل، جس میں یہ چار چیزیں موجود ہوں وہ بزرگ اور بلند مرتبہ شخص ہو۔ ہر کی دارت بود مرد جلیل، جس میں یہ چار چیزیں موجود ہوں وہ بلند مرتبہ آدمی ہو جاتا ہے، یعنی وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے، اچھا آدمی بن جاتا ہے۔ علم را اعزاز کردن بے حساب، خلق را دادن جواب باثواب۔ تو کہہ رہے علم را اعزاز کردن بے حساب، علم کا بے انتہا اعزاز و احترام کرنا۔ علم کا احترام کرنے سے مراد یہ ہے کہ اہل علم کا بھی احترام کرنا ہے ہمیں، اور اہل علم یعنی علماء کا احترام کرنا ہے۔ علم را اعزاز کردن بے حساب، علم اور اہل علم کا بے انتہا اعزاز کرنا، احترام کرنا۔ خلق را دادن جوابی باثواب، مخلوق کو ٹھیک جواب دینا۔ اور دو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں، ایک یہ کہ علم یعنی علم دین، ایک تو علم دین ہے، ایک علم دنیا ہے۔ علم دین قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، اور دوسرا اہل علم یعنی علماء ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے مرتبے پر رکھنا ہے، ان کی تحقیر نہیں کرنا ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنا ہے، ان کو گالی گلوچ نہیں دینا، برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی مخلوق میں سے کوئی ہم سے کوئی سوال پوچھے اور اس سوال کا ہم جواب جانتے ہیں، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کی مراد کو پورا کرنا، یہ ایسی صفات ہیں جو ایک انسان کو، ایک عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو ایک بڑا انسان اور ایک اچھا انسان بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے، ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، اہل علم و علم را دارد عزیز۔ ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، دارد رکھتا ہے، اور دانش، عقل، تمیز، یہ تینوں مرادف ہیں، مترادف ہیں، تقریباً قریب کے معنی میں۔ ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، جو آدمی رکھتا ہو شعور اور عقل اور تمیز، یعنی جو آدمی عقل اور تمیز اور شعور کا مالک ہو۔ اہل علم و علم را دارد عزیز، اہل علم اور بردبار لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بردبار، علم کے معنی بردبار رہتے ہیں، تو اہل علم بردبار یعنی جو مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، کوئی بات سنتے ہیں ان کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتی ہے تو فوراً گرم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں،
برداشت لوگ ہوتے ہیں، قابل برداشت ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ ایک تو علماء سے محبت رکھتا ہے، دوسرے جو بردبار لوگ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ دیگرا باشد کے جوید وصل دوست زآنکہ از دشمن حسر کردن نکوست۔ دیگرا یعنی دوسرا، ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے تو اس کے لیے دیگرا استعمال ہوتا ہے، اور جوید کے معنی حاصل کرنا، چاہنا۔ تو دیگرا باشد کہ جوید وصل دوست، دوسری ہے کہ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ وصل دوست یعنی دوست کے وصال کا تو خواہاں رہے۔ دوسرے ہے کہ جوید وصل دوست وصل کا خواہاں رہے، وصل دوست کا خواہاں رہے، یعنی اپنے دوست سے ہمیشہ ملنے کا مشتاق رہے۔ زآنکہ از دشمن حسر کردن نکوست، اس لیے کہ دشمن سے احتراز بہتر ہے، یعنی دوست سے ملنے کے آدمی میں ہمیشہ خواہاں رہنا چاہیے، اور دشمن سے جو ہے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن سے سامنا ہی نہ ہو، اس لیے کہ دشمن یہ ہمیشہ تمہارے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، تو اگر تم اس کے آس پاس بھی بھٹکو گے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اے برادر اگر کرداری تمام نرم و شیریں گوئی با مردم کلام۔ اے برادر، اے بھائی، اگر خرداری تمام، اگر تو مکمل صاحب عقل ہے، تو خرداری تمام یعنی مکمل عقل مند۔ اے برادر اگر خرداری تمام، اے بھائی اگر تو مکمل صاحب عقل ہے، نرم و شیریں گوئی با مردم کلام، تو لوگوں سے نرم و میٹھی گفتگو کر۔ تو یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، اس طرح کی حدیث ہے کہ مومن کامل وہ ہے، کامل ایمان والا آدمی وہ ہے کہ جس سے اس کا مسلمان بھائی اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے محفوظ رہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے زبان سے نرم اور میٹھی گفتگو کرے، اپنے زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی بہت عمدہ اخلاق ہے۔ ہر کے باشد تلخ گوئی و ترش روئے، دوست ازوے بگردانند روئے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر کے باشد تلخ گوئی و ترش روئے، جو شخص تلخ گوئی یعنی کڑوی گفتگو کرنے والا، و ترش روئے اور بد مزاج ہو۔ تو دو چیزیں، ایک تو آدمی بد مزاج ہوتا ہے، یعنی برے مزاج کا ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے اس کے اندر، آدمی اس سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن وہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے آدمی تو منہ موڑ لیتا ہے، چی بچی ہو جاتا ہے، چہرہ گھما کے گفتگو متکبروں کی طرح گفتگو کرتا ہے، وہ تو بد مزاج ہوا۔ اور ترش روئی کہتے ہیں، تلخ گوئی کہتے ہیں کڑوی گفتگو کرتا ہے، جب اس کی زبان سے بات نکلتی ہے تو وہ اپنی زبان سے زہر نکالتا ہے، ایسی بات جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کہہ رہے کہ ہر کے باشد تلخ گوئی اور ترش روئے، جو شخص کڑوی زبان اور بد مزاج ہو، دوست ازوے بگردانند روئے، دوست بھی چہرہ اس سے موڑ لیتے ہیں۔ دوست تو دوست، ازوے اس سے، بگردانند روئے چہرہ یعنی منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی دوست بھی اس کے پاس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ہر کے از دشمن نباشت پر حذر، عاقبت بینت ازو رنج و ضرر۔ تو کہ ہر کے دشمن نباشت پر حذر، دشمن سے احتیاط نہ برتنے والا شخص۔ ہر کے جو شخص کے دشمن سے احتیاط نہ برتتا ہو، ڈرتا نہ ہو یعنی احتیاط نہ برتتا ہو، محتاط نہ ہو۔ ہر کے دشمن نباشت پر حذر، جو شخص دشمن سے محتاط نہ ہو، عاقبت بینت ازو رنج و ضرر، انجام کا دشمن سے تکلیف و نقصان اٹھاتا ہے۔ عاقبت بینت یعنی انجام دیکھتا ہے، تو
رنج و ضرر یعنی تکلیف و نقصان، تو انجام کا دشمن سے تکلیف و نقصان اٹھاتا ہے۔ درمیان دوست مسرور باش، گر خبرداری سے دشمن دور باش، کہہ رہے درمیان دوستوں کے درمیان خوش رہو، مسرور باش خوش رہو، گر خبرداری سے دشمن دور باش، اگر صاحب فہم ہو یعنی عقل مند ہو، ز دشمن دور باش تو دشمن سے دوری اختیار کرو۔ در جیوار خود عدو را رہ مدہ، از برائے آنکھ دشمن دور بہ، کہہ رہے ہیں در جیوار خود، اپنے پڑوس میں عدو را رہ مدہ، دشمن کو جگہ مت دے۔ تو ان کے کہنے خلاصہ ہے کہ دشمن سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، دشمن کو ذرہ برابر بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہم پر ذرہ برابر بھی غلبہ پا سکے، قابو پا سکے۔ در جیوار خود عدو را رہ مدہ، اپنے پڑوس میں دشمن کو جگہ مت دے، از برائے آنکھ دشمن دور بہ، کیونکہ اچھا یہی ہے کہ دشمن سے دور رہا جائے۔ محبہ باش دائم ہم نشیں، داتوانی روئے عادارہ مبین، ہمیشہ محبت کرنے والوں اور دوستوں کی ہم نشینی اختیار کر۔ اچھا، با محبہ باش دائم ہم نشیں، ہمیشہ محبت کرنے والوں اور دوستوں کی ہم نشینی اختیار کر، تاتوانی روئے عادارہ مبی، جب تک ممکن ہو دشمنوں کے چہرے نہ دیکھ، مبی فعل نہیں ہے۔ اے پسر تدبیر رہ را توشہ کن، پس حدیث این و آ یک گوشہ کن، کہہ رہے ہیں اے پسر، اے لڑکے، تدبیر رہ را توشہ کن، تدبیر کو ذات راہ بنا، تدبیر کو ذات راہ بنا یعنی کوئی بھی کام کر اس کو تدبیر کے ساتھ کر، کام کو سوچ سمجھ کے کر، بلا سوچے سمجھے کام مت کر۔ بس حدیث این و آ یک گوشہ کن، اور ہر ایک کے کہنے پر عمل پیرا نہ ہو۔ تو جو بھی کام، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، وہ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، بس اس کی بات کو سن کر فوراً کام اسی کے موافق شروع کر دیتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے سے پہلے بہت سارے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ میں اس کام کو کیسے کروں، اور پھر کام کرتے ہیں اور وہ اپنی مراد کو پہنچتے ہیں۔ تو شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کام کو تدبیر کے ساتھ کرنا چاہیے، رائے مشورہ لے کر سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے، ہر کس و ناکس کے کہنے پر جو ہے، ہر کس و ناکس کی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔